کہ ہندو راجاؤں کو ہی برقرار رکھا اس شرط پر کہ وہ جو ہے وہ غزنی حکومت کو، مسلم حکومت کو جزیہ دیں گے۔ لہٰذا ان کے دور تک تو یہ یہاں کے راجا جو ہے وہ جزیہ دیتے رہے، ان کے فرما بردار رہے، لیکن بعد میں انہوں نے سب جو ہے وہ غداری کی راجاؤں نے، اور سب نے جزیہ بھی دینا بند کر دیا، آپس میں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا اور سب متحد ہو گئے راجا، اور انہوں نے جو ہے وہ دینا بند کر دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی کو زہر دے دیا گیا، شہید ہو گئے وہ۔ شہاب الدین غوری والی بنایا گیا، یہ بھی بڑا دیندار تھا، اسلامی سلطنت میں اضافے کا بڑا خواستگار تھا، اور اس کی بھی خواہش یہی تھی کہ جتنے ممالک ہو سکے اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اس نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا ہندوستان کا علاقہ ہے ترائن، وہاں پر جو ہے وہ مقابلہ ہوا تھا پرتھوی راج چوہان کی حکومت فوج سے اور شہاب الدین غوری کی فوج سے، لیکن شہاب الدین غوری زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ایک سپاہی نے، ان کے وفادار سپاہی نے انہیں جو ہے وہ گھوڑے پر سے اتار کے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے نکل گئے، اور بہت میدان جنگ سے نکلنے کے بعد انہیں ہوش آیا، پتہ چلا کہ ساری فوج ان کی جو ہے وہ منتشر ہو گئی، بھاگ گئی۔ لیکن شہاب الدین غوری کے دل میں انتقام کا جذبہ تھا، اور پھر سے ہندوستان کو فتح کرنے کا جذبہ تھا۔ وہ غزنی جا کر بھی چین سے نہ بیٹھا، اس نے جو ہے وہ اپنی فوج کو منظم کرنے لگا، جو لوگ فوج کے بھاگے تھے انہیں سزائیں دی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ منظم ہو رہا تھا۔ اور یہ وہی دور تھا جس وقت غریب نواز نے فرمایا تھا کہ میں نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ایک مقدس خواب دیکھا اس نے، شہاب الدین غوری نے ایک بڑا عظیم خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح مقدر کر دی ہے، تم ہندوستان کے اوپر حملہ کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بزرگ کی صورت دیکھ کر خواب میں شہاب الدین غوری بہت متاثر ہوا۔ صبح میں علماء فضلاء کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک انتہائی نورانی شکل کے بزرگ آئے اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہندوستان پر فتح کی بھی جو ہے وہ کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حملے کا بھی حکم دیا، اور فتح کی بشارت بھی جو ہے وہ سنائی۔ چنانچہ علماء نے کہا کہ بڑا مقدس خواب ہے، بلا تاخیر تم ہند کی سرزمین پر حملہ کر دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوج لے کر شہاب الدین غوری غریب نواز کے حکم پر حملہ آور ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر۔ میدان جنگ وہی تھا ترائن جہاں پر انہیں شکست ہوئی تھی۔ شہاب الدین غوری کے پاس 1,20,000 فوج تھی، اور اس کے مقابلے کے لیے پرتھوی راج چوہان نے بے شمار راجاؤں کو ملا کے 2.5 لاکھ فوج تیار کی تھی۔ 1.5 لاکھ فوج تو جو ہے وہ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اور 1 لاکھ فوج پیدل تھی، اور 3,000 تو ہاتھی تھے ان کے پاس، ہاتھی پر سوار ہو کر۔ 27 محرم 588 ہجری کو ترائن کی سرزمین پر یہ مارکہ کفر اور اسلام کا بھپا ہوا۔ بہت زبردست جنگ ہوئی، لیکن کوئی جو ہے وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا، اس لیے کہ شہاب الدین غوری نے سب کو جو ہے وہ حلف لے کے اس میں گویا شامل کر دیا تھا کہ ہم مر جائیں گے ہندوستان کی سرزمین پر، لیکن پیٹ پھیر کر ہم نہیں بھاگیں گے۔ اور ادھر راجاؤں کا حال یہ تھا کہ وہ بھی بڑے بڑے کشکے لگا کے، پان کے بیڑے منہ میں ڈال کے انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن شکست قبول نہیں کریں گے، مسلمانوں کو اپنی سرزمین پر ہم ہرگز جو ہے وہ قابض ہونے نہیں دیں گے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی، ہزاروں لاکھوں افراد خاک و خون میں تڑپائے گئے، لیکن غریب نواز نے فتح کی بشارت دی تھی، فتح مسلمانوں کا مقدر تھی۔ دھیرے دھیرے ان کی فوج کٹتی رہی پرتھوی راج چوہان کی، لوگ مارے جاتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہوئی، فوج بھاگنا شروع ہو گئی، اپنی جان بچا بچا کے لوگ بھاگنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں، اس مارکے میں پرتھوی راج چوہان کے جتنے ساتھی تھے سب بھاگے ادھر ادھر۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ مجاہدین اسلام نے اسے گرفتار کر لیا،
گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا اور پرتھوی راج چوہان کو جو ہے وہ اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ اور وہ جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، پتھورا را زندہ گرفتیم و دادیم، اللہ اکبر، وہ پوری ہوئی، زندہ گرفتار ہوا اور مجاہدین اسلام نے پھر اسے تہہ تیگ کیا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد دہلی آیا شہاب الدین، اس کے بعد اجمیر پہنچا فوراً۔ فتح کا فریرہ لہرا چکا تھا، اسلام کے فریرے لہرا چکے تھے، اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور دلی میں پہلے سے قطب الدین بختیار کاکی جو ہے وہ فیلڈ بنا رہے تھے، مسلمان لوگوں کو کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اجمیر پہنچا اس لیے کہ پایہ تخت دلی نہ تھا اس وقت، اجمیر تھا۔ چنانچہ اجمیر پہنچا، معاملہ صاف ہو چکا تھا، چوہان قتل کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ اس کی داستان جو ہے وہ شہاب الدین غوری نے سنی۔ مغرب کا وقت تھا، ایک پہاڑ کے اوٹ سے اللہ اکبر اذان کی آواز آ رہی تھی۔ شہاب الدین غوری نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اذان کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ یہ اجمیر ہے، پرتھوی راج چوہان کا پایہ تخت ہے، راجدھانی ہے، یہاں کیسے مسلمان پہنچ گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ کچھ عرصے سے ایک درویش یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان بھی بنا دیا، یہ انہی کی افراد ہوں گے جو اذان دے رہے ہیں۔ بے چینی کے ساتھ شہاب الدین غوری اس پہاڑی کے اوپر، ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا، لیکن اذان کے بعد اقامت ہو چکی تھی، نماز قائم ہو چکی تھی۔ شہاب الدین نے جو ہے وہ نماز میں شرکت کی، جب سلام پھیرا اور غریب نواز امامت فرما رہے تھے، چہرے کے اوپر نظر پڑی، ہائے ہائے، اسی وقت آ کے قدموں پہ گر گیا، گریہ زاری کرنے لگا، رونے لگا، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں نے خواب میں جس بزرگ کو دیکھا تھا، خدا کی قسم یہ وہی بزرگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عطائے رسول سلطان الہند، غریب نواز کانفرنس، مجاہد سنیت، قدموں میں گر گیا، بہت دیر تک روتا رہا۔ غریب نواز نے پھر اسے تسلی دی، مسکراتے رہے اور مسکراہٹ میں یہ پیغام دے رہے تھے کہ میں نے جو تجھے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، شہاب الدین غوری مرید ہو گیا، بیعت ہو گیا غریب نواز کے ہاتھوں پر، اور اس کے بعد قطب الدین ایبک کو یہاں کا جو ہے وہ سلطان بنایا، واپس غزنی چلا گیا، اور پھر قطب الدین نے گجرات کو بھی فتح کر لیا، گوالیر کو بھی فتح کر لیا، آسام کو بھی فتح کر لیا، بہار کو بھی فتح کر لیا، اور سب جو ہے ہر جگہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور دلی کو پھر پایہ تخت بنایا گیا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ اسلامی سلطنت جو یہاں قائم ہوئی اور اس کو جو استحکام ملا، بتاؤ کیا غریب نواز کا اس کے اندر کردار نہیں ہے؟ اور اس کا پورا کریڈٹ غریب نواز کو جاتا ہے۔ اس کے بعد قطب الدین کا انتقال ہو گیا اور شمس الدین التمش بادشاہ بنایا گیا۔ یہ دونوں بادشاہ تھے غریب نواز کے دور میں، لیکن غریب نواز دلی نہیں آیا کرتے تھے، صرف 2 مرتبہ دلی تشریف لائے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن شمس الدین جو ہے وہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، بے پناہ عقیدت مند تھا، اور ہر روز ان کی صحبت میں جو ہے وہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ خود بھی ولی تھا شمس الدین التمش، بڑا عدل پرست، عادل بادشاہ اور متقی پرہیزگار، غریب نواز کی صحبت میں رہتا، قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں رہتا، اور عدل کا حال یہ تھا کہ اس نے پوری مملکت میں اعلان کر دیا تھا کہ کسی کے اوپر اگر ظلم ہو، زیادتی ہو، تو وہ میرے محل میں آئے، میرے قصر شاہی میں آئے، اور محل کے دروازے سے لے کر اپنی خوابگاہ تک ایک زنجیر باندھی تھی۔ فرمایا کہ اسے آدھی رات میں بھی اگر کوئی ہلائے گا تو شمس الدین سوتے ہوئے بھی اگر ہوگا تو وہ اس زنجیر کی آواز کو سن کے عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ وہ زنجیر عدل کے نام سے مشہور تھی شمس الدین التمش کی،
قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ خواجہ